یا فرید الدین بابا یا فرید الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV داتا کی نگری لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ہے شان اولیاء۔ محرم الحرام کے انتہائی پاکیزہ دن اور ذکر ہے اللہ کے محبوب بندے فخر خاندان چشتیاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ان کا سالانہ عرس ہے اور ہم فقیر ان کے خدمت میں ہدایہ نیاز پیش کرنے کے لیے ان نشستوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور پوچھا نہ جائے تو اکثر ذہنوں میں بالعموم موجود ہوتا ہے کہ صوفیہ کی خانقاہوں یا مشائخ کے آستانوں سے اہل ایمان کا ربط ضبط کیوں اتنا ضروری ہے؟ یہ کوئی فرض اور واجب تھوڑی ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک منطقی اور عقلی اور ریشنل کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ واقعی فرائض اور واجبات میں سے تو شاید نہ ہو، لیکن بندہ پرور یہ بات بھی بتاتے جائیے کہ جن رسومات کو اور غیر ضروری باتوں کو آج ہم نے باقاعدہ فرض اور واجبات کا درجہ دے رکھا ہے، ان کے بارے میں ہمیں کیا خیال کرنا چاہیے؟ کیا وہ ساری چیزیں بھی فرائض اور واجبات میں شامل ہیں؟ حقیقتاً اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی خانقاہیں یا بزرگان دین کے آستانے اسلامی دنیا کے صرف روحانی مراکز ہی نہیں بلکہ مکمل انسٹیٹیوشنز کے درجہ رکھتے ہیں۔ ان اداروں سے صرف حق ہو کے نعرہ ہائے مستانہ ہی بلند نہیں ہوتے بلکہ یہ پریکٹیکلی بھی تعلیم، خدمت خلق، سوشل ویلفیئر، اصلاح معاشرہ اور انسان دوستی کے ادارے ہیں۔ صفہ کے چبوترے سے شروع ہونے والی یہ بابرکت تحریک اسلامی تاریخ کے 1500 سال پر محیط ہے اور آج تک اس نے سب سے بہتر ڈیلیور کیا ہے۔ لطف کی بات دیکھیے کہ سوشل ویلفیئر اور سماجی بہبود اور ترقی کے دیگر تمام ادارے ہمیشہ حکومتی سرپرستی، مالی مدد اور وسائل کے محتاج نظر آتے ہیں، لیکن قربان جائیے صوفیہ کی خانقاہیں ہمیشہ اپنی مدد آپ کے تحت تمام پروجیکٹس کو خود چلاتی رہیں، کبھی بھی وقت کے حکمرانوں اور صاحبان اقتدار کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ شاہان وقت اور اسلام کی سیاسی اشرافیہ کبھی غالب رہی، کبھی مغلوب رہی، لیکن اللہ والوں کی خانقاہیں کبھی کسی قوت کے سامنے مغلوب نہیں ہوئیں اور بدترین حالات میں بھی اپنے وجود کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اپنے مقصد کی آبیاری کرتی رہیں۔ ان خانقاہوں اور اسپرچول انسٹیٹیوشنز کے کریڈٹس کو دیکھنا ہو تو نہایت توجہ سے، باریک بینی سے، بغض اور تعصب کا چشمہ ہٹا کر اسلامی تاریخ کو پڑھیے۔ اسلام کی اشاعت، تبلیغ، ترویج، پھیلاؤ، بندگان خدا کی تربیت نفس، تعلیم و تربیت، امن اور رواداری کا فروغ، سماجی اصلاح اور خدمت خلق کا جتنا کام ان اداروں نے کیا ہے وہ حکومتی ادارے بھی آج تک نہیں کر سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں محبت اور ایمان والی آنکھ سے ان چیزوں کا تجزیہ کرنا چاہیے، پھر اللہ والوں کی برکتیں اور ان کے وجود مسعود کی عزتیں، رفتیں اور رافتیں ہمیں بحسن و خوبی نظر آ جائیں گے۔ آئیے آج کے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آج کی نشست میں بھی ہمیں ایک دفعہ پھر شرف یاب کر رہے ہیں اور مسلسل ساری نشستوں میں ہمیں ان کی معیت اور رفاقت کا شرف حاصل رہا ہے۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ ہمارے مخدوم و مہربان حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب خوش آمدید۔ بابا صاحب کی بزم میں آپ کا خیر، ہمیشہ سلامت رہیں۔ اور آپ کے ساتھ دوسری شخصیت داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV کا ایک بڑا باوقار، بہت معروف اور پوری دنیا میں جانا پہچانا جانے والا چہرہ، علم دین کی بات ہو، نظامت و نقابت کی دنیا کی بات ہو، آپ ہمیشہ انہیں صف اول میں پائیں گے۔ ARYQ TV کے ہوسٹ بھی اور عالم دین ہمارے میری مراد ہے محترم علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب خوش آمدید جناب۔ بہت شکریہ۔ بابا صاحب کی مجلس میں خوش آمدید۔ بہت مہربانی سر۔ اگلی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، تعلیم و تدریس اور تفہیم و تفاہم کے میدان سے آپ کا تعلق ہے۔
ہمیں سینکڑوں نشستیں آپ کی معیت اور رفاقت میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. ہمیشہ بڑی تواضع سے، حلم سے اور حکمت سے اپنا پیغام اپنے ناظرین کے سپورٹ کرتے ہیں. گیرین یونیورسٹی لاہور کے انتہائی وقی اور محترم استاذ ہمارے مہربان جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. بابا صاحب کی محفل میں آپ تشریف لائیں. آپ کا خیر مقدم. بہت مہربانی. اگلی شخصیت کا تعلق بھی تعلیم و تربیت اور پڑھنے اور پڑھانے کے اسلوب سے ہے، اس کام سے ہے جو پیغمبرانہ منصب سمجھا جاتا ہے. تعلیم و تدریس کا منصب ہے. نوجوان فاضل ہیں، ہمیشہ بڑی تیاری کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے گفتگو کرتے ہیں. پنجاب گروپ آف کالجز لاہور سے آپ کا تعلق ہے. شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ ہیں جناب پروفیسر تیمور فاروقی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیمور صاحب خوش آمدید جناب. شکریہ جناب. اور بہت شکریہ تشریف لانے کا. جزاک اللہ. اور اگلے مہمان داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت کے حامل ثنا خان رسول، اور جنہوں نے بچپن کے ایام سے آج کے دن تک اللہ رب العزت کے محبوب کی مدح و ثنا کی اور ان کے نغمے گائے، اور آل رسول، اصحاب رسول اور اولیاء اللہ کی مناقب اور توصیف ہمیشہ ان کا زادیرہ رہی. میری مراد ہے جناب صغیر احمد نقشبندی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صغیر بھائی خوش آمدید. اللہ رب العزت کی پاک حمد سے ہمیں سلسلہ کلام آگے بڑھانا ہے. بسم اللہ کیجیے. اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی. بس تیرے کرم سے بات بنی میری، تیرے کرم سے بات بنی. اللہ غنی، اللہ غنی، تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے، بس تیرے کرم کا سہارا ہے. محتاج ہوں میں، کر مجھ کو غنی. اللہ غنی، اللہ غنی. میرے جسم میں جب تک جان رہے، میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے، میرے لب پہ صدا تیرا نام رہے. رہے چادر تیرے کرم کی تنی. اللہ غنی، اللہ غنی. میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، مولا میں تیرے نبی کا خادم ہوں، میں تیرے نبی کا خادم ہوں. آقا ہے میرے مکی مدنی. اللہ غنی، اللہ غنی. میرے اللہ مجھ سے راضی ہو، میرے اللہ ہم سے راضی ہو. تیرے در پہ احمد شرازی ہو، تیرے در پہ ہر ایک سوالی ہو. اسے دینا صدقہ پنج تنی، ہمیں دینا صدقہ پنج تنی. اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ صغیر بھائی. اللہ کریم آپ سے راضی رہے اور اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر کثیر نصیب فرمائے. بارک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین مکرم،
ہمارا پروگرام ہے شان اولیاء، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر پروگرام، ہر ایپیسوڈ ایک مخصوص ٹاپک کے ذیل میں منعقد کیا جاتا ہے، اس پر گفتگو کی جاتی ہے، اور حدود وقت کے اندر جتنی گنجائش ہمیں میسر ہوتی ہے ہم اس عنوان کا احاطہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام شان اولیاء کے آج چوتھے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے اولیاء اللہ کا نظام تربیت۔ وہ اپنے مریدین کو، محبین کو اور سالکین راہ طریقت کو ٹرین کیسے کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کا انداز کون سا ہوتا ہے، کن کن مراحل سے گزار کر ایک سالک طریقت کو اس رستے پر چلایا جاتا ہے اور استقامت کا رستہ دکھایا جاتا ہے، یہ سارے موضوع سخن ہیں ہماری آج کی اس نشست کے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب سے۔ پیر صاحب قبلہ، اولاً ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، یعنی کس میتھڈولوجی کے مطابق جو ہیں وہ مریدین کی تربیت کا وہ آغاز کرتے ہیں، کچھ اس پر روشنی ڈالیے تاکہ مرحلہ وار ہم آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ صفدر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ ہماری بڑی سعادت مندی ہے کہ زہد الانبیاء حضور شیخ العالم بابا فرید الحق کے سبحان اللہ، بے شک پیر صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی ان تقریبات میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بے حمد KRY کا بھی یہ بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت حاجی عبدالرؤف صاحب، الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، ہمارے ظہیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جو امت کو تصوف اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آمین آمین الہی آمین۔ قبلہ، اولیاء اللہ کا جو منہج ہے وہ جو ہے اسوہ رسولی ہے، درست ہے، انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ وہ چوتھا گروہ ہے جس کا قرآن مجید نے نشاندہی فرمائی، صالحین کا، جی درست ہے، جو اس وقت لوگ ان کے پاس کشاں کشاں آتے ہیں اور اللہ کا ولی عجز و نیاز کے پیکر میں ڈھلا ہوا ان لوگوں کو اللہ کی بندگی کا سلیقہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت سے روشناس کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین عمل ہوتا ہے کسی کی تربیت کرنا۔ جس سانچے میں ڈال کر کسی کی تربیت کی جائے گی اسی سانچے میں وہ بندہ چلتا جائے گا۔ یوں سمجھ لیجئے، ہم ابتداءً اگر کوئی نماز سیکھتے ہوئے غلطی کر بیٹھیں تو زندگی بھر وہ غلطی کا عمل جو ہے انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ جی ہاں، اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے، اگر اصلاح نہ کی جائے تو وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ سیکھ لی ہے، پکا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کاملین کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ان کو سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت، چونکہ اولیاء کا منصب ہے توحید کا پیغام۔ بالکل ٹھیک۔ اولیاء اللہ کا اولن پیغام کیا ہے؟ توحید، وہی جو پیغمبران خدا کا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت سکھانا، بالکل ٹھیک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع سکھانا، بہترین۔ اور یہ عمل بہت بڑا ہے کہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں آ کر جو تربیت کا اصول دیا جاتا ہے اس کا طریق کیا ہے، یہ بڑا توجہ طلب ہے۔ ارشاد کریں۔ چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت اس چیز کو قبول کرتی ہے جس میں محبت ہو۔ بڑی خوبصورت بات، واہ واہ واہ۔ ہم کسی شخص کو قریب بلا کر، قیمتی بات، وہ گو کہ ہم سے عزت کرتا ہو، احترام کرتا ہو، اپنا سگا بیٹا ہو، ہم اس کو تھپڑ رسید کر دیں تو فطرت اسے قبول نہیں کرتی۔ اور اگر ہم اسے کول بٹھا کر گرمی ہو تو شربت پیش کر دیں، بھوکا ہو تو کھانا کھلا دیں تو فطرت اس امر کو قبول کرتی ہے۔ اولیاء اللہ نے چونکہ فطرت کے مطابق لوگوں کی تربیت کی ہے، اور قرآن مجید کا پیغام بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کلام کرو جیسے وہ سمجھ سکتے ہوں۔ ایک پنجابی بولنے والا ہے، آپ اس کو پشتو میں کلام کریں یا اس کے ساتھ عربی میں کلام کریں، وہ کیسے سمجھے گا؟ اولیاء اللہ نے، بابا فرید الدین گنج شکر نے، آج کیا وجہ ہے 800 سال گزر جانے کے بعد ہر کس و ناقص ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے لوگوں کو قریب بلایا، وہ بھوکے تھے ان کو کھانا کھلایا۔
सुभान अल्लाह। वो प्यासे थे, उनको पानी पिलाया, उनकी गलतियों की तरफ नहीं देखा, उनको मोहब्बत के साथ पैगाम हक अता फरमाया। फिर उनकी फितरत ने इस बात को कबूल किया कि ये तो मोहब्बत करने वाले हैं, ये प्यार करने वाले हैं। शेख वली पीर वो नहीं जो फिरौनियत लेकर बैठा रहे। शेख वली पीर बुज़ुर्ग उसे कहते हैं जो लोगों में उनके मिजाज के मुताबिक उनकी जो है इस्लाह करे, जिस मिजाज के वो लोग होते। बहुत शुक्रिया पीर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने बड़ी ख़ूबसूरती से सारी बातों का अहाता कर दिया और कुछ उन नकाइस का भी जिक्र कर दिया जो हमारे मौजूदा खानकाही निज़ाम में मौजूद हैं, जिसमें एक मुरीद अपने शेख से मिलने के लिए भी कई कई महीने तरसता रहता है। तो अल्लाह करे कि हमें पुराने दौर के सही और चुनिंदा बुज़ुर्गों की रोशनी जो है वो नसीब हो। डॉक्टर साहब किबला, पीर साहब ने जब गुफ्तगू की है तो अगले सवाल का ज़ादेरा भी मिल गया। इन्होंने इस्लाह अहवाल की बात की कि उनके अहवाल की इस्लाह करता रहे। तो औलिया अल्लाह की खानकाहों में, इन मुक़द्दस आस्थानों में इस्लाह अहवाल पर हमने हमेशा देखा कि बहुत ज़ोर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ताकीद की जाती है अपने अहवाल की इस्लाह के लिए। तो इसकी ज़रूरत जो है वो औलिया अल्लाह के मनहज में इतनी ज़्यादा क्यों महसूस की जाती है और वो क्यों इतना एम्फसाइज़ करते हैं कि भाई इसको पहले ठीक करो? मैं चाहता हूँ इस पर अपने इनपुट्स दीजिए आप। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अंबिया किराम ने अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया और उनका बुनियादी मकसद ये था कि जब लोग इस दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अल्लाह से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उनको अल्लाह के साथ जोड़ा जाए। और वो जोड़ने का जो अमल होता है वो कोई जिस्मानी अमल नहीं है, ये मुकम्मल का मुकम्मल रूहानी अमल है। जी दूसरे, इसमें सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ आती है वो इंसान के नफ्स की इस्लाह है, इंसान के क़ल्ब की इस्लाह है। कुरान मजीद ने जाबजा इसी वजह से इसका ज़िक्र किया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया नफ्स कर लिया। अब तज़किया नफ्स का हम दूसरे अल्फाज में तज़किया अहवाल कह सकते हैं, और नबी का फ़रीज़ा भी यही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रीज़ा नबूवत कुरान ने बयान करते हुए ये कहा, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। बिल्कुल ये ठीक, उनका तज़किया करें। बिल्कुल ठीक। तो तज़किये के बग़ैर मामलात आगे बढ़ नहीं पाते। टम्परेरी फ़ायदा हो जाता है, टम्परेरी तौर पर मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब तक यहाँ से ठीक ना हो वो ठीक नहीं होता। क्या बात। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यही इरशाद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाते हुए सहाबा की फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अअमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अहवालिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी सूरतों को, ज़ाहिरी जिस्म को अल्लाह ताला मुलाहज़ा नहीं फरमाता, अल्लाह ताला दिल को मुलाहज़ा फरमाता है, तुम्हारे अहवाल और हालात को मुलाहज़ा फरमाता है। तो मकसद ये है कि इंसान की तरबियत बातिन हो जाए। यही वजह है कि सबसे पहले जो है वो अंदर को पकड़ा गया है। वो जो अंदर चोर बैठा हुआ है ना, औलिया इकराम ने यही जो है वो बयान फरमाया है कि वो जो अंदर बैठा है पहले तो उसको पकड़े, तो उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो होंगी। इसलिए नफ्स की इस्लाह को उन्होंने हर चीज़ से मुक़द्दम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि हमारा जो एक जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, असल में तो फ़साद वहाँ से शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल गैर हाज़िर हो जाता है और वो अपने जो राह मुस्तकीम है उससे हट के दूसरी तरफ चला जाता है, और वो क़ल्ब है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि इन्ना फ़िल जसदि लमुदग़ा, जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, इदा सालुहा सालुहल जसदु कुल्लु, वो ठीक हो जाएगा तो सारा जिस्म ठीक हो जाएगा। व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, वो ख़राब होगा तो सारा जिस्म खराब। इसलिए हमारे मशाइख़ ने, हमारे सूफिया कराम ने पहले दिल की इस्लाह की तरफ तवज्जो फरमाई और नफ्स को मुतमईन करने की तरफ तवज्जो फरमाई। अच्छा, ये मैं नफ्स और दिल दो अलग-अलग बार चीज़ें जो है ना वो ज़िक्र कर रहा हूँ। अब मैं जो सामईन हैं, नाज़रीन हैं, उनके यानी वजाहत के लिए अर्ज़ करूँ कि इसमें ज़्यादा हमें कोई फ़लसफ़ियाना मुशगाफियों की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझें कि ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं। अब ये समझ लें कि जो नफ्स है वो इंसान को बुरी ख्वाहिशात की तरफ ले जाता है, इंसान को बुरे मामलात की तरफ ले जाता है, और दिल उसका हमरा हो जाता है। और जब दिल की इस्लाह होती है तो फिर नफ्स की इस्लाह होनी शुरू हो जाती है। ऑल गुड। इसलिए नफ्स को कभी अम्मारा कहा गया है, जब वो बहुत ज़्यादा बुराई का हुक्म देता है, फिर उसकी इस्लाह होती जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता आके मुतमइन्ना पर आ जाता है, फिर रादिया यानी इसकी कैफियत जब बदलती रहती हैं। लेकिन असल में जो पकड़ा जाता है वो दिल को पकड़ा जाता है। दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त
کہ یک اج ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہائے ہائے، کہ کعبے میں اگر ہم جائیں بھی اور دل میں بت ہوں اور وہاں جانے کا بھی فائدہ کوئی، بہت شکریہ اور اگر دل اگر حاضر ہو تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے، ہمارے صوفیہ کرام نے اصلاح احوال کی طرف توجہ دیتے ہوئے دل کو پہلے سنبھالا، اور پھر کہا کہ یہ جو من کے اندر جب وہ بوٹی لگے گی نا، تو مرشد جب من کے اندر بوٹی لگائے گا تو پھر اصل میں وہ خوبصورتی بنے گی، اور وہ جب بوٹی پھلے گی اور پھر اس کا پھل پھول آئے گا تو پھر انسان کی تربیت بھی ہو جائے گی اور معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے پروگرام میں ایک وقفے کی طرف، واپس آئیں گے تو جناب علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب کی خدمت پہ سوال عرض کیے دیتا ہوں قاری صاحب کہ اولیاء اللہ کے ہاں ریاضت، مجاہدے اور ایک کنٹینیوس جو سٹرگل ہے اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، اور وہ پوری زندگی پر محیط ہے، کوئی 1-2-4 دن کے لیے یہ ریاضت اور مجاہدہ نہیں ہے۔ ہمیں آپ سے جاننا ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ اولیاء اللہ نے روحانی تربیت کا یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے، اس کی وجہ کیوں بنتی ہے کہ کنٹینیوس پروسیس سے انہیں گزارا جاتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو اس سوال کے لیے ہم طالب ہوں گے جناب علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب سے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARY کو ٹی وی پر۔ داتا کی نگری لاہور سے پروگرام ہے شان اولیاء، اور آج اس سلسلے کا چوتھا ترتیب وار پروگرام ہے اولیاء اللہ کا انداز تربیت۔ سوال تھا ریاضت اور مجاہدہ کے بارے میں۔ میں جناب قاری محمد یونس قادری صاحب سے التجا کروں گا کہ اس کے لیے ہمارے ناظرین کو تفصیلات فراہم کریں۔ جی قاری صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی، ماشاءاللہ آپ کا انٹرو کے اندر بڑا جامع معنی گفتگو آپ نے، بہت نوازش، بڑا بہت پروگرام شکریہ، کا احاطہ کیا آپ نے۔ بہت نوازش قبلہ۔ صدر بھائی قبلہ، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم سارے حاضر ہیں، الحمدللہ، اپنی نیاز پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بڑی کریمی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ ان کے مختلف القاب ہیں، جیسے سلطان العارفین، جی درست، سلطان باہو کا، شمس العارفین، قبلہ پیر عرفان اللہ صاحب قبلہ جس درگاہ کے سجادہ نشین ہے، کلندر کبریا یہ ان کا حضرت لقب۔ خواجہ اللہ رکھا کلندر۔ تو آپ دیکھیں جس ہستی کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں، ان کا جو لقب ہے وہ زہد الانبیاء ہے۔ اللہ وہ اکبر، سارا عبادت اور ریاضت سے، مجاہدے سے تعبیر ہے درست ہے۔ کہ آپ کی ایسی عبادات اور ریاستیں تھیں۔ قرآن پاک نے اس حوالہ سے سورہ عنکبوت میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبحان اللہ، فرمایا کہ جو بندہ بھی ہمارے راستے پر مجاہدہ کرتا ہے، فرمایا جو مجاہدہ کرتا ہے رب کے لیے، رب کی بارگاہ سے اس کے لیے نوید کیا ہے، فرمایا جو مجاہدہ کرے، فرمایا سبولنا، میں اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہوں۔ کیا کہنے ہیں، یعنی ایک راستہ نہیں، وہ ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم بڑھتا ہوں۔ واہ واہ، فرمایا وہ خلوت میں پکارتا ہے میں جلوت میں پکارتا ہوں۔ فرمایا وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ فرمایا جب بندہ مجاہدے کے سفر پر گامزن ہوتا ہے تو فرمایا پھر میں اس کے لیے سارے راستے کشادہ کر دیتا ہوں۔ سورہ نجم میں کیا کہا، فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، صحیح، فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، وہ جتنی محنت کرتا جائے گا اللہ پاک اسے عطا کرتے چلے جائیں گے۔ ایگری، قرآن پاک نے ایک اور جگہ پہ ذکر کیا، فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا، بالکل ٹھیک، پھر فرمایا تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی رب کائنات نے قرآن پاک کئی مقامات پر مجاہدات کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مجاہدہ دیکھیں، آپ نے 25 سال مجاہدہ کیا، ریاضت کی، اللہ، اور اتنا مجاہدہ کیا کہ بسا اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو درختوں کے پتے تناول فرماتے تھے۔ اللہ اکبر یعنی کبیرہ، مجاہدہ جب بندہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے راستے کشادہ فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام گزرے ایک جگہ سے تو آپ کا ایک امتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کے لیے جا رہے ہیں، شرف یابی کے لیے، تو میرا بھی پوچھیے گا کہ جو آپ پہ تورات اتری ہے کیا میں یاد کر سکتا ہوں؟ کیا میری قسمت لکھی ہے؟ آئے میری ہائے، قسمت میں رقم ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے کلیم گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا تو رب نے فرمایا اس کی قسمت میں رقم نہیں ہے۔ اچھا وہ بندہ غاروں میں نکل گیا، پہاڑوں میں نکل گیا، وہ محنت کرتا رہا صفدر بھائی قبلہ، محنت کرتا رہا، جہد مسلسل جاری رہا، دوام اس کے اندر تھا، درست، اتنی محنت کی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس نے تورات سنا دی۔
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ماں کیا ماجرا ہے اللہ 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 کہ اس کو تو تراد یاد ہے، حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا. فرمایا میرا یہ بھی تو قول ہے نا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. بھائی سبحان اللہ، جو محنت کرے میں اس کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا. فرمایا اس نے محنت کی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا، فرمایا میں نے اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے. بھائی سبحان اللہ. بات یہ ہے بندہ مجاہدہ کرتا ہے نا، ریاضت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب وہ راستے پر گامزن ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک راستے کشادہ فرما دیتے ہیں. دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ نفس کی اصلاح کے حوالے سے اخلاق کی تہذیب مجاہدہ اور ریاضت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی تہذیب ہو، اس میں نکھار آ جائے، اس میں حسن آ جائے، تو فرمایا اس کی تہذیب کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مجاہدہ کرے، بندہ ریاضت کرے. پھر آپ دیکھیں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا راستہ مجاہدہ، اخلاص اور دوام ذکر سے طے ہوتا ہے. بھائی سبحان، یعنی یہ ساری چیزیں ساتھ ہوں، آپس میں انٹرلنکڈ ہے. یعنی مجاہدہ بھی ہے اور اس میں اخلاص للہ یہ ضروری ہے. اگر ریاکاری آ گئی تو وہ ساری محنت ضائع ہو گئی. اللہ یعنی اکبر. اخلاص جو ہے وہ بنیادی اساس ہے. فرمایا پھر اس کے اندر دوام ہو، وہ دوام ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جس کے اندر دوام موجود ہو، چاہے تھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو لیکن اس میں دوام ہو. تو جب بندے کے مجاہدے میں دوام ہوتا ہے تو پھر رب کائنات بابا فرید کو زہد الانبیاء بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر رب کائنات وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور ایک آخری جملہ میں کہتا ہوں قبلہ صفدر بھائی، بڑا پیارا جملہ ذہن میں آیا، عطا کریں. کہ بندہ جب مجاہدہ کرتا ہے نا، کرتا کرتا زندگی گزار دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے دنیا سے. اب وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے لیکن مذکور ہے. بہت اچھا ہے. موجود نہیں ہے، مذکور ہے. ہائے ہائے، کیونکہ اس نے زندگی مجاہدے میں گزاری ہے. پہلے ذاکر تھا پھر مذکور ہو گیا. اور بعض بندے موجود ہوتے ہیں مذکور نہیں ہوتے. اولیاء اللہ چلے جاتے ہیں، معدوم ہوتے ہیں، ظاہر نظر نہیں آتے، ادب میں چلے جاتے ہیں رہتے ہیں لیکن وہ مذکور ہوتے ہیں. جو بندہ مجاہدے پہ چلتا ہے تو وہ اللہ اسے فذکرونی اذکرکم کی شان عطا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب بڑی خوبصورت آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے. بڑا دل راضی ہو گیا ہے. یقیناً ناظرین کی سماعتیں جو ہیں وہ بھی مستنیر ہو گئی. مجھے آپ گفتگو کر رہے تھے اور جیسے جیسے آپ اختتام کی طرف بڑھ رہے تھے تو بے اختیار حضرت علامہ کا ایک شعر میرے ذہن میں گونج رہا تھا. حضرت علامہ کہتے ہیں کہ بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا. واہ واہ واہ، صدر بھائی کمال ہے. بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد. اللہ اکبر. اپنے ناظرین میں ایک شعر آیا، بسم اللہ بسم اللہ. کہتے ہیں وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا، بہت اعلیٰ ہے. کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے. اور ہمارے اساتذہ اور مشائخ ہمیشہ ہمیں بالکل بچپن سے جب تربیت کے مراحل سے گزارتے تھے اور ہم جب تھوڑا تھوڑا تھکنا شروع ہوتے تھے یا ہم فیل کرتے تھے کہ یہ تو بڑا سخت اور بڑا کڑا مجاہدہ ہے جس سے ابھی گزارا جا رہا ہے، تو ہمیں ایک شعر ڈاکٹر صاحب اکثر سنایا جاتا تھا. وہ زبان زد عام ہے لیکن ہے اساتذہ اور مشائخ کے لیول کا شعر. وہ کہا کرتے تھے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. یہ ہے مشقت کے، محنت کے، مجاہدے کے، ریاضت کے مرحلے. یہ تو عام بندوں کے مرحلے ہیں. قربان جائیے زہد الانبیاء کے مرحلے کیا ہوں گے، اندازہ لگا لیجیے. آئیے بڑھتے ہیں جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب کی جانب. فاروقی صاحب حسن اتفاق دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے کہ ہم جس شخصیت کے اور جس ممدوح کی بزم میں ہیں وہ بھی فاروقی اور نسل ہے اور آپ کی نسبت بھی فاروقی ہے. تو یہ دو گنا جو ہے وہ محبت کی تائید ہو گئی. اولیاء اللہ کی تعلیمات اگر ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو اس میں صحبت صالح یہ ایک پورا ٹاپک ہے، ایک پورا سمجھ لیں کہ فیچر ہے، پورا تھیسز ہے جس کے گرد یہ ساری تعلیم گھومتی ہے. سیرت کا، شخصیت کا، انفرادی، اجتماعی جتنا نکھار ہے وہ صحبت صالح کے اس مدار کے گرد گھومتا ہے. اسے ہمیں کیسے سمجھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفدر صاحب، سب سے پہلے میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عظیم بزرگ حضرت مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کی اس بزم میں حاضر ہوں اور ان کی سیرت پر، ان کی سیرت کے درخشاں پہلوؤں کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ کا شکر ہے.
آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یقیناً اس بات کا تعلق صرف دور حاضر سے نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان کی تاریخ ہے تب سے صحبت کا تعلق انسان کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ درست ہے۔ اگر ہم بات کریں، انسان ویسے تو مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کا جو سانچہ ہے وہ ماحول میں ڈھلتا ہے۔ درست۔ اور ایک چیز میں عرض کروں کہ اگر لوہے کو ہم آگ کے پاس رکھ دیں تو اس کی تپش سے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی عطر فروش کی دکان پر جائیں تو آپ کے کپڑوں سے بھی مہک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ صحبت ہے کہ جو ایک حضرت انسان کو اگر میسر آ جائے اور ہو وہ اچھی، تو وہ زمین کی پستیوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر صحبت بری ہو تو وہ زمین میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ ایگریڈ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو اس پر یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے کر رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولنے لگ جاؤ، سچ بولا کرو، بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا بات ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے دور کے اندر نا، اب جدید دور کے اندر کتابوں پر، علمیت پر بڑا فوکس کیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے ناظرین سے بھی، آپ سے بھی، کہ کیا مجھے بتائیں کہ کتابوں کا دور پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مدارس پہلے زیادہ تھے یا آج زیادہ ہے؟ خانقاہیں پہلے زیادہ تھیں یا آج زیادہ ہیں؟ یونیورسٹیز پہلے زیادہ تھیں یا آج زیادہ ہیں؟ لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں، جہاں پر علم کے مراکز زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہیں پر دین سے بے رغبتی بھی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے ان تمام ذرائع کو سمجھ لیا کہ تدریس و تقریر کرنا ہی صرف دین ہے، صرف خطبہ دے دینا ہی دین ہے، صرف مسند پر بیٹھ جانا ہی دین ہے۔ ہم نے سب سے امپورٹنٹ چیز کو نگلیکٹ کر دیا، اور وہ ہے صحبت۔ اگر صحبت کی اہمیت نہ ہوتی سبحان اللہ، سبحان تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت چاہتا تو ویسے ہی قرآن مجید نازل فرما دیتا، تو حضور اکرم کو بھیجنے کا مقصد نہ ہوتا، لیکن رسول معظم کو بھیجا اور بتلایا یہ کہ ان کے بغیر تمہیں قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور پھر رسول معظم نے جب عرب کے اس دشت و صحرا میں ان بدوؤں کی تربیت فرمائی، ان کا مقام یہ ہوا کہ وہ زمین پر بیٹھ کے ہی ان کی عظمت کے تذکرے رب عرش پہ فرما رہا۔ یہ صحبت کا فیضان تھا۔ اب آتے ہیں جناب مسعود الدین حضرت بابا جی علیہ رحمہ کی طرف، فرید الدین مسعود گنج شکر کی طرف۔ تو میں ایک بات عرض کروں کہ آپ بتائیں کہ آپ فاروقی النسب ہیں، آپ کے اجداد کی طرف دیکھیں تو بڑی بڑی شخصیات ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان کا نام نامی مشہور ہے، لیکن وہ مشہور نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو عزتیں عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ پر نظر ڈالتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کتاب النافع پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نفع ہی ملے گا۔ اب وہ ایک جملہ تھا کہ جس نے دل کی کایا پلٹ دی، اور آپ نے عرض کی کہ حضور میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، بلوغت کی عمر ہے، بیعت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جب بیعت ہوتی ہے، سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو حضرت بختیار کاکی دلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، آپ ساتھ چلتے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بندہ کہ جو شریعت کے اصول و ضوابط نہیں سیکھتا، وہ کبھی بھی طریقت کے راہ پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کرو۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ صحبت اتنی امپورٹنٹ ہے، اور ایک انگلش میں ایک پروورب ہے کہ a man is known by his company۔ True, agreed۔ ایک انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے بارے میں جب سوال ہوا تو حضور نے پوچھا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ انسان روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر صحبتیں اچھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ہمارے حال پر رحم فرمائے گا، اور آخرت میں بھی رحم فرمائے گا۔ آخری بات میں شعر پہ ختم کروں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ بہت ہی اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ پیر صاحب قبلہ، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہی اولیاء کا بھی یہ منہج بھی ہے، ان کا مقصد بھی ہے، زندگی کا نصب العین بھی ہے، اور پھر اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ کے قرب کے راستے پر چلانا۔ تو یقیناً کچھ ٹولز بھی ایسے ہوں گے، ذرائع بھی ایسے ہوں گے، سورسز بھی ایسے ہوں گے کہ جن رستوں پر سفر کر کے بندہ جلدی اللہ کے قرب کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں بتائیے اولیاء کے اقوال کی روشنی میں کہ وہ آسان رستے کون سے ہیں جو اللہ کے قرب سے جلدی ملا دیتے ہیں؟ بڑا بنیادی اور اہم سوال ہے۔ ہمارے شجرہ طیبہ میں بطور نصاب ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، درست، کہ میرے حق میں جو ہو مرضی میں ہوں راضی بارضا، بہت اعلیٰ، مرضی مولا ہما اولا رضینہ بالقضا۔ اللہ، صوفیوں کے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں
افضل الناس بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں. جبرائیل امین حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں قرآن لے کر نہیں آیا، ابو بکر کے لیے سلام لے کر آیا ہوں. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. قرب دیکھیں اور قرب ملتا کیسے ہے. سلام لے کر آیا ہوں. اور ابو بکر سے پوچھئے ان کے دانتوں کے درد کا حال کیا ہے. آئے ہائے 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 سلام بھی ہے، عیادت بھی ہے. اللہ سلام بھی ہے، عیادت بھی ہے. اور صفدر صاحب ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ بڑا نہ پہنچ سکے اور اپنے پیغام رساں کو پہنچے تو یوں سمجھیے وہ خود آیا ہے. درست ہے. ہاں 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 جس کا پیغام رساں آیا ہے. نالہ از بحر رہائی نہ کند، مرغ اسیر خورد افسوس زمانے کے گرفتار نہ بود. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ باتیں کیفیت کے ساتھ سمجھی جاتی ہیں. اب میں کیفیت کی بات آج ہم نہیں کرتے، وہ کسی شاید پروگرام میں کی تھی، تو یہ سمجھی جاتی ہے کیفیت سے. جب وہ جبرائیل امین چلے گئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ والضحیٰ صدیق اکبر کی طرف فرمایا. چہرہ والضحیٰ پہ تبسم فرمایا، ماذا کے کاجل کے ساتھ دیکھ کر گلے قدس کی پتیوں میں جنبش آئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر خدا سلام فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ، یہ آپ کی کرم نوازی ہے. ابو بکر یہ دانتوں کے درد والی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت جس کی عیادت فرما رہے. عرض کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ پیارے کریم آقا 12-13 سال سے دانتوں میں درد رہتا ہے. ہمیں تکلیف ہو نا تو قریب والے دور والے بھی جان چکے ہوتے ہیں. جی ہاں، جتنی آہو بکا ہم کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو جو شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہمہ وقت رہنے والا ہو، اللہ اکبر. یا رسول اللہ 12-13 سال سے دانتوں میں درد ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی توجہ فرمائی، صحیح، گلے قدس کی پتیوں میں جنبش آئی. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر 12-13 سال سے دانتوں میں درد ہے تو بتایا نہیں؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے سامنے قطادہ کا ڈیلا؟ ہائے ہائے ہائے. تو نے دیکھا نہیں کھجور کی ٹہنیوں کو ہاتھ لگایا، تلواریں بن گئی، روشنی ہونے لگی، سورج واپس پلٹ رہا ہے. تو سبحان اللہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ درد دیتا کون ہے؟ یہ ہے قرب. اللہ. یہ ہے قرب، اور یہ ہے اصلاح تربیت، اور یہ ہے اصلاح احوال، اور یہ ہے اولیاء اللہ کا منہج. درد دیتا کون ہے؟ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت. تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر ایک محبوب کی دوسرے محبوب سے شکایت کیسے کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. صفدر صاحب قبلہ، آج کے دور میں زندہ باد. سبحان اللہ. شکایات کو زبانوں سے ختم کرنا یہ ولایت ہے، یہ صحبت صالح کا اثر ہے. یہ صحبت کا فائدہ ہے کہ وہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں بیٹھنے والا نظام اللہ اللہ کی صدائیں ایسی لگائے کہ جس پر نگاہ فرمائے وہ خسرو ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. اور اس خسرو کی شان اور مقام یہ ہو، وہ جس مجلس میں جائے اور واپس پلٹ آئے اور پھر آ کر کہے، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بود. یہ یعنی قرب پانے کے لیے سب سے پہلے بات ہے اپنی ہستی کو مٹانا، اپنے خیالات کو مٹانا، اپنی خواہشات کو مٹانا، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم کو اپنی ذات پہ وارد کر لینا، اس کے احکام پر چلنا. یہ مریدی اور یہ پیری ہے اور یہ ولایت ہے اور یہ قرب کا حصول ہے. بہت نوازش، بہت نوازش. جو نقطہ میں پیر صاحب کی بات سے سمجھا ہوں ایک طالب علم کے طور پر، کہ شکوہ اور شکایات قرب سے دور لے جاتا ہے، اور شکر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. پیر صاحب فرما رہے تھے اور میرا دھیان جا رہا تھا نذیر بنارسی کے ایک شعر کی طرف، ایک مطلع اور شعر، اور پھر ہمیں وقفے پہ جانا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا، بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا، خود بھی تنہا ہو گئے مجھ کو بھی تنہا کر دیا. خود بھی تنہا ہو گئے مجھ کو بھی تنہا کر دیا. اور جو موضوع ہے اس کا شعر سنیے اور پھر بات ختم کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وہ گھر آئے تھے نذیر ایسے میں کچھ کہنا نہ تھا. جی، وہ گھر آئے تھے نذیر ایسے میں کچھ کہنا نہ تھا،
شکر کا موقع تھا پیارے تو نے شکوہ کر دیا. واہ واہ. شکر کا موقع تھا پیارے تو نے شکوہ کر دیا. حقیقتاً شکر اللہ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے اور شکوہ ان سے دوری کا سبب بن جاتا ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں رکھے. ایک مختصر وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. حضور زہد الانبیاء کی محفل ہے, بابا فرید کی مجلس ہے, اللہ کے محبوب بندے کی محفل ہے, چشتیوں کے سردار کی مجلس ہے. محرم الحرام کے انتہائی پاکیزہ دن ہے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت فاروق اعظم کے مبارک خانوادے کے ذی وقار ذی احتشام فرد کا تذکرہ ہے. ان کے عرس مبارک کا سلسلہ ہے اور ان کے وصال مبارک کی نسبت سے منعقدہ یہ 5 روزہ پروگرامز ہیں, خصوصی ٹاک شوز ہیں جو آپ ARYQ-TV پر روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں. یہاں وقت ہے کلام شامل کرنے کا. صغیر بھائی موجود ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے محبوب کے حضور نغمہ نعت تلاوت کیجئے, فقیروں کے دل راضی کیجئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں, ان
مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے کیا بات ہے صغیر بھائی، ماشاءاللہ، بارک اللہ بارک اللہ۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا زمزمہ عقیدت جناب صغیر احمد نقشبندی نے پیش کیا۔ ہاتھ میں لے کے قلم اپنا مقدر لکھنا، ہاتھ میں لے کے قلم اپنا مقدر لکھنا اتنا آسان بھی نہیں نعت پیغمبر لکھنا۔ ہاتھ میں لے کے قلم اپنا مقدر لکھنا اتنا آسان بھی نہیں نعت پیغمبر لکھنا۔ پیاس میں شربت کوثر کسی لذت دے گا، پیاس میں شربت کوثر کسی لذت دے گا، شاہ کوثر کا قصیدہ لب کوثر لکھنا، شاہ کوثر کا قصیدہ لب کوثر لکھنا، لب کوثر لکھنا۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے میں جانے سے پہلے جب پیر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، ان سے ہمارا سوال یہ تھا کہ قرب الہی کے رستے کون کون سے ہیں، ٹولز کون کون سے ہیں، سورسز کون کون سے ہیں، لیکن یقیناً اس کے بالکل پیرالل کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو قرب کے رستے کی رکاوٹ بن جاتی ہوں گی۔ وہ عوامل کون کون سے ہیں، وہ چیزیں کون کون سی ہیں جو اصلاح کے، تربیت کے اور قرب کے رستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ جی بالکل، بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا اور اس کا فہم بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اس سے بچ سکے اور اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لا سکے۔ سب سے پہلے تو انسان کا اپنا نفس ہے جی، اپنی اس کی میں ہے، ایگو ہے۔ قرآن مجید نے اس کو مطلب ایک بڑا لفظ دیا ہے اس کو، نفس کی خواہشات کی اتباع کرنے والے کو ایسے کہا ہے کہ جیسے اس نے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یعنی یہ جو بت ہے، اپنا نفس جو ہے، یہ اتنا زیادہ قوی ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں انسان کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر انسان سمجھتا ہے مجھے تو ضرورت ہی کسی بات کی نہیں، میں تو خود جو ہے وہ پتہ نہیں کس مقام پہ فائز ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اپنا انسان کا نفس ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی تربیت ہوتی رہے، اس کا تزکیہ ہوتا رہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، اس نفس کے اصلاح کے لیے علم کی ضرورت ہے، لیکن علم اس میں رکاوٹ بھی ہے۔ علم خود بھی حجاب اکبر ہے۔ ہاں، قرآن مجید نے دیکھیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور خشیت والے علماء ہیں، لیکن العلم حجاب الاکبر بھی کہا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر اصل میں یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ہو کہ جو تربیت کے ساتھ ملا ہوا ہو اور کسی فقیر کی صحبت کے ساتھ اس کی تربیت ہوئی ہو، اور انسان جو ہے اس علم کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی انکساری اور عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے والا، تب جا کے علم جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ اور صرف علم برائے علم جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، علم برائے اصلاح مقصد ہوگی تو پھر علم فائدہ دے گا، اور علم عمل والا ہوگا تو علم فائدہ دے گا، ورنہ العلم حجاب الاکبر بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تیسری اہم بات جو ہے وہ تکبر ہے۔ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، وہ اپنی خاندانی وجاہت کو سمجھتا ہے کہ میں کیوں کسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤں، کیوں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، میں تو فلاں ہوں۔ اچھا، تکبر اور انانیت جو ہے وہ شیطان کو بھی راندہ درگاہ بنا دیتی ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس کو عزازیل شیطان کو اس نے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا۔ تکبر، آپ دیکھیں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، تکبر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہی ہیں اور یہیں پلے بڑے ہیں، یہ کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہ ملا۔ تو تکبر کا ہونا بھی انسان کے اصلاح احوال میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ویلڈ بات کیا۔ چوتھی اور اہم چیز جو ہے وہ نیکوں کی صحبت سے بچنا یا نیکوں کی صحبت میں جانے سے پرہیز کرنا اور کراہت محسوس کرنا۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ، فاروقی صاحب اس حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں فرما رہے تھے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور دیگر جو ہمارے پاس AI ٹولز اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، ہر ایک آدمی جو سمجھتا ہے کہ یہ چیز میں ایسے پرومپٹ دوں گا اور فوراً جو ہے وہ میرے تو سارے مسئلے حال ہی حال ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ جب انسان کے پاس اعمال موجود ہے، تقوی موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان بھی موجود ہے، تقوی بھی موجود ہے، لیکن پھر کہا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ ایمان اور تقوی کی موجودگی کے باوجود انسان کو سچوں کی صحبت اور میت میں آنے کی تلقین کی گئی ہے۔
اور یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ بنتی ہے. اس وجہ سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. فرماتے تھے کہ برے دوست کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ ایک زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. تو زہریلا سانپ کیا کرے گا؟ وہ تو مار بد تنہا ہمی بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. تو بری صحبت جو ہے وہ بھی انسان کو نیکوں کے ساتھ نہیں آنے دیتی، نیکوں کی صحبت میں نہیں آنے دیتی، اور یہاں سے پھر احوال کی وہ اصلاح نہیں ہو پاتی. اور پھر آخری بات جو ہے اس میں کہ انسان اپنی تنہائی کی پاکیزگی کی طرف جائے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے احوال کو درست طرف نہیں جانے دیتی، اور انسان جو ہے وہ پھر آگے برائی کی طرف اور برائی کی اتھا گرائیوں کی طرف پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اصلاح کی توفیق عطا. اللہم ربنا آمین. قاری صاحب قبلہ، کیونکہ اللہ کے محبوب بندے حضرت بابا فرید الدین مسعود کی بات ہے، تو یہ محبت بھی ایک عجیب مرحلہ ہے. جن کو سمجھ آ گیا ہے سبحان اللہ، جن کو نہیں آیا وہ آج تک نہیں آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے جی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت بندے کی طرف بڑھتی ہے. جانبین کا معاملہ ہے، یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں. مجھے بے اختیار یہ سوال پوچھتے ہوئے بھی ایک بہت کسی کریم شیخ کے ایک شعر کا فارسی کا ایک مصرع پیر صاحب یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب. وہ بڑا ہی بصیرت افروز ہے، اور مجھے یاد ہے کہ مجھے پہلی دفعہ سیدی منظور الکونین شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے روشناس کرایا تھا. یہی سبق پڑھاتے ہوئے کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشق کو پیار پہلے ہوتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں معشوق کو پیار پہلے ہوتا ہے. اس کی محبت جب منعکس ہوتی ہے تو پھر عاشق کے دل میں محبت کا بوٹا، اس کا بیج پھولتا ہے. آپ جانبین کی اس محبت کے حوالے سے کیا تشریح فرماتے ہیں؟ جی صفدر بھائی بہت شکریہ. صفدر بھائی قبلہ دیکھیے گا، خالق کائنات نے قرآن پاک میں اپنی محبت کا ذکر فرمایا. کس انداز سے؟ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بندہ آیا تھا اللہ کی محبت مانگنے کے لیے، رب نے کہا در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. فرمایا تم میری محبت کے طالب ہو، فرمایا فاتبعونی، تم میرے محبوب سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. ٹھیک. یعنی وہ بات تو یہ ہے کہ اللہ خود توفیق عطا فرماتا ہے، جب تک اس کی توفیق نہ ہو کوئی چیز ممکن نہیں ہے. ایگریڈ. پہلے ادھر سے محبت اترتی ہے، پہلے اللہ محبت کرتا ہے، پھر وہ محبت اللہ پاک اپنے حبیب کے سینہ طاہر پہ نازل فرماتا ہے. بڑی معروف حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام جبریل امین کو طلب فرماتے ہیں کہ جبریل انی احب فلان، کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی. جی تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ جناب کیا انداز ہے، فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، اللہ کو محبت ہو گئی ہے نا جی، رب کو محبت ہو گئی. صحیح. فرمایا مجھے اس سے محبت ہو گئی تو مالک میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا تم بھی اس سے محبت کرو. پھر فرمایا ینادی فی السماء، پھر آسمانوں کے اندر جتنی مخلوق ہے فرمایا ان کے اندر اس محبت کا نزول فرما دو، داخل کر دو. بہت اچھا. پھر فرمایا کہ زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ اترو، اور زمین پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت داخل کر دو. بڑی بات ہے. اچھا صفدر بھائی کمال کی بات یہ ہے، صرف حضرت انسان کے دلوں میں نہیں، جانوروں کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے، مخلوقات کے دلوں میں. دیکھیں نا حضرت بشر رافی دیکھیں، اللہ اکبر، کیا مقام ہے. ننگے پاؤں پھرتے تھے کہ جب توبہ قبول ہوئی تو ننگے پاؤں تھے نا، تو اسی کو اپنا لیا. تو رب نے دیکھا کہ میرا بندہ ہے، میرا محبوب ہے، اور جناب اتنا ادب، میرے نام کا اتنا ادب کیا. فرمایا رب نے جانوروں کے دلوں میں القاء بات کر دی. فرمایا تم نے بھی گوبر چوراہوں پہ نہیں کرنا، فرمایا رستوں پہ نہیں کرنا، میرا بندہ بشر حافی چل رہا ہے. اور صفدر بھائی کبھی کسی شخص نے دیکھا، دو اللہ والے جا رہے تھے تو راستے میں گوبر دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور یہ گوبر دیکھ کے یہ پڑھنا تو سمجھ میں نہیں آتا، چیز گم ہو جائے، فوت ہو جائے. فرمایا مجھے لگتا ہے بشر حافی اللہ کو پیارا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ پہلے محبت اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے، پہلے اللہ محبت کرتا ہے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک سائل آیا، عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ واہ. کریم آقا نے پوچھا اے سوال کرنے والے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زیادہ زہد و تقویٰ نہیں، عبادت و ریاضت نہیں، زیادہ اعمال صالح نہیں، حالانکہ ان کے اعمال صالح
ان کی تو کبھی تکبیر تحریمہ نہیں فوت ہوئی، لیکن عرض کی اعمال کو بنیاد نہیں بنایا، عرض کی بہت آپ کی محبت ہے۔ تو جس طرح فروقی صاحب نے فرمایا تھا، کریم آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت جیسے عظیم وقی اور خداداد جذبے کی بات ہو رہی ہے، مجھے بے اختیار ڈاکٹر خورشید رضوی کا ایک شعر یاد پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ اللہ، ایک مختصر وقت۔ واہ 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 صدر بھائی۔ یا فرید الدین بابا، یا فرید الدین